حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آقا نے فرمایا من اضل رأس غاز اضلہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو شخص کسی اللہ کی راہ میں رہنے والے کے سر پر سایہ کرے گا، اضلہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اسے ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ومن جہز غازیا، فرمایا جو کوئی اللہ کی راہ میں رہنے والے کی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پوری کر دے گا، حتی یستقل کان لہ مثل اجرہ، تو رب کریم اس کے برابر کا اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو محترم المقام، یہ حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان۔ آقا نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں رہنے والے کے سر پر سایہ کرے۔ اب اس سائے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، ایک تو یہی مقصد ہے کہ گھر بنا دینا، اس کی چھت بنا دینا، اس کا یہ مقصد ہو سکتا ہے یا مطلب ہو سکتا ہے، معنی ہو سکتا ہے کہ اس کی کفالت کرنا، اس کی کفالت کرنا یا اسے سایہ دینا، چھت کی صورت میں یا کفالت کی صورت میں، کسی صورت میں بھی ہم نے اس کی خدمت کی تو کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان اقدس سے یہ ضمانت مل رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ دن جس دن یہ پوری دنیا چٹیل میدان ہوگی، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، ہر شے گر چکی ہوگی، صرف میدان ہی میدان ہوگا سوائے رب کریم کے اپنے عرش الہی کے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں رہنے والوں کو سایہ عطا کیا ہوگا زمین پہ، دنیا میں، تو رب کریم ان کو بلائے گا، اے میرے بندو تم ادھر آ جاؤ۔ جب وہ آئیں گے تو رب کریم انہیں فرمائے گا آؤ میں تمہیں اپنے عرش معلیٰ کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماتا ہوں۔ اور آگے فرمایا جو کوئی ضرورت پوری کرے گا اس کی، اس کے سامان میں سے، اس کے اعمال میں سے، اس کی کسی ضرورت میں سے، فرمایا جب وہ شخص پھر عمل کرے گا اللہ کی راہ میں رہ کر، وہ کام کرے گا، مثال کے طور پر آپ نے کسی اللہ کی راہ میں رہنے والے کے لیے کوئی ضرورت پوری کی، اس کو کھانا دے دیا، اس نے کھایا، پھر اللہ کی عبادت کی، اس کی جسم میں توانائی آئی، طاقت آئی، تو اس نے پھر اسی طاقت کے ذریعے اللہ کی راہ میں کام کیا، عبادت کی، سو اس طاقت کے حوالے سے اس نے جو بھی کام کیا، جتنے کام کیے، رب کریم جتنا اجر اس کو عطا فرمائے گا اس کے برابر کا اجر آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ نے کسی عالم دین کو کوئی کتاب لے کر دے دی، اب وہ جتنا پڑھے گا اور پڑھائے گا، لوگ اس پر عمل کریں گے اور کرتے رہیں گے اور وہ علم چلتا رہے گا، جب تک چلتا رہے گا، لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، ہوتا رہے گا، جتنا اجر ان کو ملتا رہے گا ان کے برابر کا اجر اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا رہے گا جس نے کتاب لا کر دی تھی۔ یہ انتہائی آسان طریقہ ہے اجر کمانے کا، انتہائی آسان طریقہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لوگ پوچھا کرتے تھے، آقا، صحابہ کرام پوچھتے تھے، آقا ہم اپنے خیرات و صدقات، اپنا مال، اپنی دولت کسی پہ خرچ کرنا چاہیں تو کس پہ خرچ کریں؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے بار بار اصرار کیا پوچھنے کے حوالے سے تو رب کریم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھیج دی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کن لوگوں پہ خرچ کریں، تو فرمایا ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، جو دن رات آپ لوگوں کے پاس ٹھہرے رہتے، جو دن رات اللہ کی راہ میں رکے رہتے ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں رہتے ہیں، ان پہ خرچ کیا جائے۔ کیوں خرچ کیا جائے؟ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، اس لیے خرچ کیا جائے کہ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مولا کیا وہ لنگڑے ہیں؟ ان کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، کیوں نہیں چل پھر سکتے؟ فرمایا یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ان کے پاؤں نہیں، وہ چل نہیں سکتے، وہ لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، نہیں فرمایا میں نے ان کو سب کچھ عطا فرما رکھا ہے، اگر وہ زمین میں چلتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کا کام رکتا ہے، دین کا کام رکتا ہے، وہ دین کے کام کو جاری رکھنے کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو اس لیے فرمایا لوگوں پہ خرچ کرو۔ اشرف علی تھانوی کہنے لگا، اشرف علی تھانوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، اگر تم اللہ والوں پر، دینداروں پہ خرچ نہیں کرتے تو ہرگز نہ کرو، ان کو تمہارے خرچ کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے ان کو تمہارے خرچ کی ضرورت۔ وہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، کوئی دکان لگا دے گا، کوئی اور کام کرے گا، کوئی کون سا کام کرے گا، ہزاروں کام پڑے ہیں، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، انہوں نے کام گنوا دیے، تو فرمایا ان کو تمہارے خرچ کی ضرورت نہیں، وہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے،
لیکن جب وہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا، 1 صدی کے بعد تمہارے بچے کوئی یہودی ہوگا، کوئی نصرانی ہوگا، دین باقی نہیں رہے گا۔ اگر آج ہمارے تک دین پہنچا ہے تو انہی اللہ والوں کی بدولت، انہی دینداروں کی بدولت، انہی دینداروں کی وجہ سے ہماری دہلیز تک دین پہنچا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ والے دیندار ہمارے مالوں کے ضرورت مند نہیں، بلکہ ہم ان کے ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ہاں رہتے ہیں تو رب کریم ہمیں دین عطا فرماتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وہ اس لیے نہیں چل پھر سکتے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خاطر، اللہ کے دین کی بقا کی خاطر، ہمیشہ رکھنے کی خاطر روک رکھا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور آگے فرمائے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ، بدشعور لوگ کہتے ہیں یہ تو مالدار لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ڈانٹ کی، جھڑکا، فرمایا کیا تم ان کے چہروں سے سمجھ جانتے ہو کہ مالدار لوگ ہیں؟ حالانکہ صبح شام دن رات وہ ادھر ٹھہرے رہتے ہیں اور پھر کہتے وہ مالدار لوگ ہیں۔ تعرفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کیا اس لیے تم لوگوں نے مالدار کہہ رہے ہو کہ وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے؟ اگر وہ سوال کر رہے ہوتے تو تم کہتے یہ فقیر ہے، غریب لوگ ہیں۔ سوال نہیں کرتے اس وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ مالدار لوگ ہیں۔ ما تنفقوا من خیر ان اللہ بہ علیم، فرمائے لوگوں سنو سنو، جو کچھ تم ان پہ خرچ کرتے ہو رب کریم جانتا ہے، رب کریم جانتا ہے۔ سو محترم المقام، یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، اور یہ رب کریم کا فرمان ہمارے ہاں شاہد ہے، گواہ ہے۔ رب کریم نے ہمیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ان لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم عطا فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں صبح و شام رکے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے۔ اگر ہم نے خرچ نہ کیا تو یقیناً ہمارا دین ہمارے اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گھروں میں اجنبی بن جائے گا۔ ان ممالک میں جا کر دیکھو، ان علاقوں میں جا کر دیکھو جہاں اللہ والے نہیں پہنچے، جہاں اللہ اللہ کرنے والے نہیں پہنچے، جہاں دیندار لوگ نہیں پہنچے، وہ بڑی چاہت رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاں آئے کلمہ پڑھائے۔ ابھی بھی کچھ ایسے ممالک ہیں، ہمارے ہاں آئے کوئی نماز سکھائے، ہمارے ہاں آئے کہ ہمیں کلمہ سکھائے، ہمارے ہاں آئے کہ ہمیں جنازہ کا طریقہ سکھائے، لیکن پتہ نہیں، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں اللہ والے عطا فرما رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں عالم دین عطا فرما رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں حدیث پڑھانے والے عطا فرما رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہمیں الف لام میم پڑھانے والے عطا فرما رکھے ہیں، قرآن عطا فرما رکھا ہے، قرآن پڑھانے والے عطا فرما رکھے ہیں۔ رب کریم کا ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پڑھنے اور پڑھانے والے عطا فرما رکھے ہیں۔ آقا نے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ بہترین وہی ہے جو قرآن مجید خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی پڑھائے، وہ سارے جہان سے سب سے زیادہ بہترین شخص ہے۔ اور اگر اس کو بہترین قرار دیا گیا تو ہم بھی اس کو بہترین سمجھیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی مالی امداد کریں، تاکہ وہ بھی باقی رہے، اور اس کی بدولت رب کریم نے جس کو ہمارے دین کا راستہ بنایا، ہمارے دین کا راستہ بنایا، ہمارے دین کا طریق بنایا، ہمارے دین کا وے بنایا، تاکہ اس طریق سے، اس راستے سے چل کر دین ہماری دہلیز پر آ پہنچے۔